करیم अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तकरीर के बाद नहीं, इसको छोड़ो, तकरीर के बाद करते हैं। अच्छा, एक लो जी MPA साहब का हुक्म है। भाई एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, आज मैंने टेलीविजन पे भी कहा और मुसलसल कई प्रोग्रामों में और पाकिस्तान बैरूनी दुनिया जहाँ में जाता हूँ, शफीक कादरी को मैं MPA शफीक कादरी कहता हूँ। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असम्बली का MP है। ये सदा बहार होते हैं, बाकी MP MLA चंद दिन के लिए होते हैं, आए गए, किसी को भी याद होता है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असम्बली का MP है। शफीक कादरी हमेशा के लिए MP है और पूरी दुनिया में। आज भी सुबह के प्रोग्राम में मैं आपके प्रोग्राम का अनाउंस करके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये देखें, ये रंग बिरंगे हैं। आपने देखे गुब्बारे, इनके रंग मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं है। ये क्या, किस याद को आपको ताज़ा कराना चाहते हैं गुब्बारे, ये गौर करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंग काला, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सलमान फारसी गोरे चिट्टे रंग के, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ नस्लों के लोग जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए तो सारे रंग मिल गए और फरमाया की है जी सिबगतल्लाह, सारे रंग अल्लाह के हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो जाते हैं, बज़ाहिर रंग मुख्तलिफ होते हैं, ये रस्सी एक ही होती है। इसलिए फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। चाहे आप किसी जौहर टाउन के रहने वाले हैं, चाहे गार्डन टाउन के रहने वाले, किसी इलाके के हैं, किसी मनसब के हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जब वाबस्ता हो गए, ये रंग मुख्तलिफ रस्सी एक, भाई ये है पैगाम असल। इसलिए और ये रस्सी जो है, ये जब छोड़ते हैं ना तो ऐसे ये केक बाद में हमेशा काटते, तकरीर के बाद ना, हमेशा बाद में काटते। आपको याद नहीं रहा, केक हमेशा हम बाद में काटते हैं। एक तो काटा है मैं और दूसरे। एक मेरी गुजारिश है कि अभी शफीक साहब ने फरमा दिया था, कादरी साहब ने, कि घोड़े तो बंद हो गए, लेकिन ये जो हजरात खड़े हैं ना, ये अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी, तो बैठ जाएं। और ये भी आदाब में से है इस महफिल पाक के, बैठ के तवज्जो से चंद मिनट की ये गुफ्तगू है। मैं लंबी गुफ्तगू इसलिए भी नहीं कर सकता कि मेरा गला कई दिनों से, आज भी 2 घंटे का मैं प्रोग्राम सुबह करके आया हूँ, तो आपको मालूम है कि फिर इन दिनों सर्दी और मुसलसल तकारीब और दोस्तों का असरार होता है, इसरार इस बात पे कि मैं आऊँ और तकारीब में शरीक हूँ। इसलिए मैंने आज बहुत ख़ास तौर पे गुजारिश की थी 2 स्कॉलर अपने जो सुबह आए हुए थे, जनाब डॉक्टर अकील साहब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनका पहले आपने खिताब सुना। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे प्रोग्रामों के सुपरस्टार डॉक्टर प्रोफेसर आज़म नूरी जो है, उनका खिताब आपने सुना और किस कदर उन्होंने मोहब्बत की बातें की। वो जो मोहब्बत की बातें वही शफीक कादरी ने आज कह दिया कि वे दिल जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल जोड़ने के लिए दुनिया में आए। जिनका कोई ना हो उनके हुजूर होते हैं, जिनका कोई ना हो उनके हुजूर होते हैं। इसलिए बहुत कम, बहुत थोड़े वक्त के लिए मैंने कुछ गुजारिशात करनी है आप हज़रात से, और आप लोग उस तरफ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। शफीक कादरी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जमातों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, कोई जमात इस्लामी का भी टूटा टूटा बंदा आ गया होगा, भूल भुलैये, कोई और जमातों के भी लोग होंगे, सारी जमातों। ये सियासी जमातें, सियासी लीडर, ये सारे दूध चाव का खेल होता है। हमने देखा कि वजीर आजम जब वज़ारत उज़्मा पे नहीं रहा तो उनके वालिद साहब का जनाजा पढ़ाने में लोग डरते थे। मौलवी हज़रात सरकारी जो थे, दादा साहब का खतीब भी डरता था, बादशाही मस्जिद वाला भी डरता था, कहीं मुझमें कोई सख्ती ना आ जाए। बंदे मैंने खुद इन गुनहगार आंखों से देखा, कोशिश करते थे कि कहीं उनसे आता बनाए, उनकी नजर ना हमारे ऊपर पड़ जाए। ये इक़्तिदार जो होता है, ये मैंने वज़ीर आज़म मौजूदा मियाँ नवाज शरीफ के मुंह पे जामे नईमिया में
हजारों लोगों की मौजूदगी में एक बात कही थी और आजकल भी मैंने दोहराई और टेलीविजन पे भी ये कही, कभी अल्लाह ने मेरे दिल में किसी वजीर का, वजीर आजम का खौफ नहीं रखा, क्योंकि हम जिस बारगाह के गुलाम हैं वहाँ पोजीशन ये होती है कि सरकार के गुलाम की अजमत न पूछिए, सरकार के गुलाम की अजमत न पूछिए। महमूद एक गुलाम है उनके अय्याज का, जो हजूर से महमूद और अय्याज का किस्सा सुना हुआ है ना, अय्याज गुलाम था, महमूद बादशाह था, तो महमूद जो होता है वो अय्याज का गुलाम बन जाता है। अगर आपकी निस्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहेगी, पक्की निस्बत रहेगी, सदा की वजारतें मिल जाएंगी, सदा की इज्जतें मिल जाएंगी। इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के तसद्दुक से हासिल है। किस तरह? अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की। अल्लामा ने कहा कि इकबाल, ये बच्चों को भाई कंट्रोल करो, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है? इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है? रूमी फना हुआ हबशी को तमाम है। सिकंदर आजम ऐसा बादशाह था, सिकंदर आजम, एक ही सिकंदर हुआ है, 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह कर ली, 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह कर ली। इतना बहादुर था, जिधर जाता था सिकंदर आजम, दुनिया पहले अपने मुल्क छोड़ के भाग जाया करती थी। आज सिकंदर का नाम तो लेने वाला है, कोई मुझे बताओ किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी गिरजा, किसी फंक्शन में कभी सिकंदर आजम का कोई बंदा नाम लेता हो, उससे कोई सेमिनार होता हो, कोई मस्जिद मुझे बता दो, किसी मसलक की, वहाबियों की, देवबंदियों की, अहले सुन्नत की, शियों की बता दो, जिसमें बिलाल हबशी के जिक्र के बगैर किसी का बात मुकम्मल हो। है जी खान साहब, नईम खान साहब, रूबी फना हुआ हबशी को दबाव। सिकंदर आजम जब सारी दुनिया फतह कर ली ना, तो वापस गया, तो उसका जो पीर था उसके पास वो जाता, अपने पीर को, जो उसका शेख था, उसको जाकर कहता है, मुबारक हो हजरत, मैं पूरी दुनिया फतह कर रहा है, कोई बादशाह मेरे सामने नहीं ठहरा, इस वक्त पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत है। उन्होंने कहा यार बड़ी बहुत बड़ी बात है, बड़ी तुम्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं तुम्हारी दावत करूंगा, कल मेरी दावत पे तुमने आना। सिकंदर आजम को कह रहा है, उसका जो शेख था, तो उसका जो रहनुमा था उस दौर की, दावत कर दी, बहुत बड़ी दावत। शफीक कादरी साहब ने जितना ये लंगर, ये असल में शफीक कादरी का लंगर नहीं है, सरकार का लंगर। जब इसको खाएं तो ये समझे सरकार का लंगर है, तो तकसीम कार है ना। हम आप सारे जो है, ये जो कहते हैं ना फलां वेटर बुलाए हुए हैं, उस बारगाह का वेटर का ये दर्जा है, पूरी दुनिया के बादशाह उस पर नाज करते हैं। उस बारगाह के वेटर का, अनस बिन मालिक क्या थे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के वेटर, खाना रखने वाले, आगे पानी रखने वाले, आपके नालैने पाक को आगे रखने वाले। मकाम अनस बिन मालिक का क्या है कि मैंने अपना बेटा पैदा होने से पहले मैंने कहा या अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं नाम अनस रखूंगा। और फिर क्या अनस, जनाब अनस की शान क्या थी, और जिस आदमी का नाम आज भी आप अनस रख दो, अल्लाह ताला उसको इतनी कामयाबियां देता है, आप तो सब्र नहीं कर सकते। ये मुस्लिम लीग नून वाले बैठे हुए, ये मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की बात आपको सुनाने लगा। ये रबानी था, हमारे दोस्त है, बहुत अच्छे आदमी। नून लीग, वजीर आजम, वजीर आला, सारे एमएलए, सारे एमपी हमारे खिलाफ। मेरा बेटा आगे सिलेक्शन लड़ा। पिछले साल जब मैं यहाँ 12 रबीउल अव्वल को तकरीर कर रहा था, तो मैं यहाँ पे अपने दिल में बैठा हुआ दुआ कर रहा था कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह करम फरमाए, अल्लाह अपने महबूब के सदके हमें कामयाबी दे। अगले साल जब मैं आऊँ तो फिर मैं इस मजलिस में आके तेरे शुक्र अदा करूँ, तेरे महबूब के नगमे गाऊँ। पूरी हुकूमत, डीसी, एसपी, हर जगह मुझे साबिक गवर्नर मिला। अच्छा हमारा ताल्लुक है, हमारे वकील साहब बैठे हैं सामने, उनका घर है। 200-250 आदमी खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आजकल वो खुद फंसे हुए हैं गवर्नर साहब अपने बेटे के इलेक्शन से। तो मुझे कहने लगे भाई साहब आप तो बड़े नेक आदमी हैं। मैं कहा बड़ी मेहरबानी आप, तो आप बड़े शरीफ आदमी। मैं कहा बहुत शुक्रिया। कहने लगे आप बड़े समझदार आदमी, लेकिन मैं आपको समझता था समझदार, आप समझदार निकले नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा क्या गलती होगी?
کہنے لگے آپ کو سمجھ نہیں آتی، مسلم لیگ نون پوری آپ کے خلاف، ساری حکومت آپ کے خلاف، وزیر اعلیٰ آپ کے خلاف، حتیٰ کہ سعد رفیق میرا برخوردار ہے بچوں کی طرح مجھے، وہ بھی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، کیونکہ سیاستدانوں کی دوستی بس ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا طوائفیں، ان کے ساتھ جن کی دوستی ہوتی ہے، جب پیسے ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتی سیڑھی نہ چڑھنا، نیچے تبلا بجانے والے کے پاس بیٹھا کرو، اوپر بھی آنا، جیب خالی ہوئی تو دوستی ختم۔ تو سیاستدانوں کی دوستی بھی ایسی ہوتی ہے، دور چاؤ، یہ کبھی کسی کے نہیں بنتی۔ انہوں نے وہ بھی آپ کے خلاف، تحریک انصاف آپس میں مسلم لیگ کی کتنی دشمنی آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بھی ہمارے خلاف تھا نون لیگ کے ساتھ، جماعت اسلامی ہمارے خلاف، پیپلز پارٹی ساری جہانگیر بدر دنیا سے چلا گیا، میرا اس سے بڑا پرانا تعلق تھا، اس سے بھی ہمیں پہچانا ہی نگاہیں بدل، وہ بھی ہمارے خلاف۔ ایک رحمان ملک ہے پیپلز پارٹی کا وزیر رہا ہے، اس کو میں کہتا ہوں رحمان کلو واللہ والا، اس کو کلو واللہ نہیں آتی بیچارے کو، یہ بات اس چیز کی ہے۔ یہ حکومت میں ایسے ایسے وزیر، نون لیگ نے پرویز رشید بنایا، اس کو بسم اللہ بھی صحیح آتی۔ یہ اس طرح کے وزیر اس ملک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے نام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالائن پاک کے تصدق میں حاصل کیا گیا یہ ملک، کہ یا اللہ ایک ملک دے دے۔ اللہ نے کیوں ملک دیا وہ بھی میں بات آپ کو سناؤں۔ اب ساری جماعتیں خلاف، تو مجھے سابق گورنر صاحب کہتے کھوسا صاحب، وہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سمجھداری کریں، اپنے بچے کو وڈرا کر لیں۔ کہتے کیا آپ سوچتے ہیں آپ جیت جائیں گے؟ میں کہا جیتیں گے انشاءاللہ۔ کہنے کا وہ کیسے؟ میں نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام جیتے تھے فرعون۔ کہنے کا کیا بات کر رہے ہیں، کیسے جیتیں گے آپ؟ میں نے کہا اسی طرح جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیتے تھے نمرود سے۔ کہنے لگا صاحب میں ایک مشورہ دوں آپ کو، میں کہا فرمائے۔ کہنے لگے جمعے والے دن مسجد میں جایا کرے، وہاں یہ واز کیا کرے، گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہوتی، گراؤنڈ کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایک بات کا آپ جواب دے دیں۔ نعوذ باللہ، میں نے کہا اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو گیا، چپ۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کمزور ہو گئی، چپ۔ میں نے کہا یہ بتائیں، یہ جو ابابیلوں نے ہاتھی مارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے چند مہینے پہلے، جو ابابیلوں نے ہاتھی مارے تھے نا، جو آیا تھا کعبہ گرانے، یاد ہے نا قصہ، سب کو یاد ہے۔ اب اس طرح ابابیل ایک پتھر پھینکتے تھے اور وہ ایسے ہو جاتا تھا جیسے یہ اس کا جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے، اس طرح ہو جاتے ہاتھی، وہی وہ بندے کے سوار کے سر سے لگتا تھا، ہاتھی کے نیچے سے گزر کے نیچے جاتا تھا۔ میں نے کہا اگر رب وہی ہے، قدرت وہی، آپ دیکھیں گے ابابیل ہاتھی ماریں گے۔ یہ شفیق قادری بیٹھا ہوا ہے، یہ نعیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیچھے پیر سید نعیم الحق بیٹھے، یہ سب موجود تھے جب میں نے یہ گفتگو کی اور تقریر اپنی میں کہا۔ میں نے کہا ابابیل جو ہے تو پھر ہاتھی ماریں گے، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ الیکشن ہوا، آپ حیران ہوں گے، 1000 ووٹ سے میرا بیٹا انس جو تھا وہ الیکشن جیتا۔ ساری جماعتیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے کروڑ کبھی دیکھا نہیں، انہوں نے کروڑوں خرچ کر دی۔ بات کیوں آپ کو سمجھائیے، گواہ بیٹھے، انہوں نے بھی ووٹ دیا، جماعت ان کی نے نہیں دیا، انہوں نے ووٹ دیا۔ دوست جہاں بھی ہوتے ہیں، غیرت مند لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں، جو باغیرت لوگ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ ملک قائم۔ حمیت والے، نیک لوگ، پیارے لوگ، دولت کی طرف نہیں جانا کبھی زندگی میں۔ اصل دولت کیا ہے؟ اب میں آپ کو سنانے لگا، اسے دعوت کر دی پیر صاحب نے، سکندر اعظم آ گیا، سارے جرنیل صاحب سے آئے، دعوت لگ گئی، وہاں پہ وہ کھانا جو تھا اس کے اوپر کپڑے رکھ دیے۔ آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں بھی دعوت ہو تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ آؤ جی بسم اللہ کرو، تو پھر کہتے ہو اوپر سے کپڑے یا یہ جو اس کے کورز ہوتے ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیتے۔ بیٹھ گئے سکندر اعظم، انہوں نے کہا جی بسم اللہ کرو۔ جب اٹھایا دیکھا تو وہ جو نیچے یہ جو پڑے ہوئے نا ڈونگے یا کیا ان کو آپ ڈشیں کہتے، کسی میں سونے کی ڈلیاں، کسی میں چاندی کی ڈلیاں، کسی میں ہیرے، کسی میں جواہرات، کسی میں موتی۔ سکندر اعظم نے کہا جناب روٹی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا روٹی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کی دعوت کی ہے۔ اس نے کہا لیکن جناب یہ آپ نے سونے چاندی ہیرے رکھ لیے، کھانا کدھر ہے؟ کہنے کہ تم ہیرے موتی نہیں کھاتے؟ کہنے کا نہیں جی نہیں، میں بھی ہیرے موتی کھاتا۔ کہنے کیا کھاتے ہو؟ کہتے روٹی کھاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ کہتے پھٹے ہوں، وہ تو میں ملنگ ہوں، میں چوپڑی میں رہتا ہوں، روٹی اور گوشت تو میں بھی روز کھاتا ہوں۔ اس کام کے لیے تم نے ساری دنیا مار دی؟ تم 1,00,000 انسان کا خون کر کے آئے ہو اور اس کے بعد روٹی وہی کھاتے جو میں کھاتا ہوں؟
میں سمجھانے یہ لگا ہوں جتنی مرضی کو لوٹ مار کر لے، کوئی بندہ میں نہیں دیکھا 200 روٹی کھاتا روز، کھاتا کوئی؟ میں نے کوئی نہیں دیکھا جو 40 من گوشت کھاتا ہو۔ جو دولت زیادہ بڑھتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی چینی بند، گوشت بند، فلاں چیز بند۔ میں نے بڑے بڑے سردار آپ دیکھے، اور جی پتلا سوٹ ایسے ہی ہوتا ہے، پتلا سوٹ۔ اور یہ بھی کیا بات ہے، ایک بڑا ویسٹرن زبردست اس نے کتاب لکھی ہے امیزنگ قرآن، پتہ نہیں میں جب گفتگو کرتا ہوں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں۔ امیزنگ قرآن، گیری ملر امریکن ہے، مسلمان ہو گیا، کس بات پہ؟ کمال ہو گیا۔ کہتا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی، سائنس ترقی کرتی رہی، 14 صدیاں پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، جس بات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا ہے، کہ پتلا شوربہ کھایا کرو، پانی آپ سے زیادہ ڈال لیا کرو، سالن مہمانوں کو مل جائے، غریبوں کو مل جائے، زیادہ لوگ کھا لیں۔ کہتا ہے میں ریسرچ کرتا رہا، پتا چلا کہ سائنس کو یہ سمجھ نہیں آئی، 14 صدیاں بعد ہر ڈاکٹر کہتا ہے سوپ پتلا پیا کرے۔ کہتا ہے سیریسلی ڈاکٹر بھی اصلی وہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی علاج بھی فرماتے تھے، یزکیہم، اور ساتھ جسمانی۔ اب آج ہی صبح ہم نے اپنا واقعہ ایک سنایا اپنے پروگرام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا، ایک دفعہ کہ مجھے بتائیں، یہ ربانی صاحب بیٹھے، میں بڑی کتابیں میں نے پڑھی، اللہ کا شکر ہے، یہ جانتے ہیں میرے دوست، میری لائبریری میں کتابیں ہوں، 4-5 کمرے بھرے ہوئے۔ میرا شوق صرف ساری زندگی کتابوں کا، اور کوئی شوق نہیں۔ میرے استاد مکرم بھی یہاں کہیں بیٹھے، میرا صرف کتابوں کا شوق ہوتا ہے، اور کوئی کام نہیں۔ سگریٹ، پان، یہ جو لوڈو آپ کھیلتے ہیں، یہ جو تاش کھیلتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، زندگی بچپن سے شروع ہوا تھا اب تک کتابیں پڑھتا۔ میں اور ربانی دونوں مل کے، یہ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے پاکستان میں کتنے وزیر اعظم آئے، ان کے نام کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ کتنے وزیر آئے، کسی کو یاد ہی نہیں۔ یہ آج کی جو حکومت اس وقت ہے، اس کے سارے وزیروں کے نام یہ نون کے بیٹھے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں گنوا دیں، نہیں گنوا سکتے۔ صوبائی سارے وزیروں کو، منتری سارے وزیر نہیں گنوا سکتے۔ ان سے پوچھوں کہ بلال حبشی کون تھے، فوراً کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے وزیر خزانہ تھے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بلال کا مقام ہے وہ دنیا کے کسی بادشاہ کا ہے۔ کتابیں پڑھی، میں نے ایک دن کہا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، چیف جسٹس بیٹھے تھے اور ججز بیٹھے تھے، تو میں تو وہاں بھی اس طرح گفتگو کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا لو جی سب بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آئے اور وہ کہ ایم پی شفیق قادری کہہ جی یہ میں نے ایک چیز چھپائی ہوئی ہے اپنے پاس، یہ میری چادر کے نیچے ہے۔ وہ کہہ جی دکھائیں قادری صاحب، یہ کہ دکھاتا تو ہوں لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، میں آپ سے اتنے لاکھ روپیہ لوں گا، یہ چیز میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دکھائیں جی، نکالا تو ایک پرانی جوتی نظر آئی۔ پوچھا کس کی جوتی ہے، کون پہنتا تھا؟ کہا جی یہ وہ پاپوش مبارک ہے جو سیدنا بلال حبشی پہنتے تھے۔ میں نے کہا چومو گے کہ نہیں؟ سارے کہیں گے جی چومیں گے جی، آنکھوں کو لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک تو ورا الورا ہے، ورا الورا ہے۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک کے حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالان پاک ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ شفیق قادری نے ٹھیک کہا۔ امام مالک نے کہا اس آدمی کو درے مارو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کو نعوذ باللہ جوتی کا لفظ استعمال کرے، اس کو جوتے مار، اس کو کوڑے مار، جیل میں دے دو اس کو۔ ادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو بات آپ کو سنانی چاہتا ہوں، اس بارگاہ سے اپنی نسبت پیدا کر لو گے تو پھر کتنی ترقی کرو گے، کہاں پہنچو گے۔ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے شروع میں، تو صحابہ کے جو پیٹ ہوتے تھے یہ بالکل ساتھ لگے ہوئے، اور بعض اوقات عبادت کرتے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کمزوری سے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ تربیت کا مرحلہ تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے، پھر کیا حال تھا بھائی؟ ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد نبی کے بعد۔ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ایسے لگا ہوا ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جتنا آپ کا یہ درخت اونچا ہے اتنا مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔
تقسیم کرتے جا رہے ہیں، تقسیم کرتے جا رہے ہیں. کہ سیدنا بلال کو حکم ہوتا ہے کہ سارا کچھ تقسیم کر دو. وہ کیا نام تھا جی اس کا، جو امیہ تھا، یہ سیدنا بلال حبشی کو جو امیہ بن خلف تھا نا، ایک دوسرا تھا، وہ کون تھا جس جنگ میں کیا نام تھا، بن خلف، اس کا بھی ابھی مجھے نام یاد آ جائے، اب بڑھاپے کا احساس شروع ہو گیا. وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک جنگ سے واپس آئے مسلمان، مال غنیمت، اتنا مال غنیمت کہ آپ کی جتنی گراؤنڈ ہے اتنی نہیں، اس طرح کی 50 گراؤنڈیں آپ سمجھ رہے ہوں گی. 2 پہاڑوں کے درمیان وادی ہے. مال غنیمت کا کیا ہے؟ اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، چاندی ہے، سونا ہے، تلواریں ہیں، رضا ہے، اتنا کچھ ہے. وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہیں. کہتا ہے آج امتحان ہی لے لیتے. آ کے کہتا ہے جناب یہ جتنا 2 وادیوں کے درمیان مال ہے اس میں سے مجھے کچھ مل جاتا ہے. آپ سب دلوں کی باتیں جانتے تھے. آپ نے کہا سارا ہی تمہارا ہو گیا، سارا لے لو. واپس جاتا ہے اپنے قبیلے میں، اونچی اونچی چیخیں مار کے کہتا ہے لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں، وہ اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہی نہیں رہتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے. اس کو تو سمجھ نہیں تھی نا، اس نے یہ ابھی حدیث نہیں سنی تھی، بعد میں ایمان لائے کہ اللہ الموتی والا القاسم، رب عطا کرنے والا ہے، فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں پروگرام کر رہا تھا پروفیسر اعظم صاحب سے اور اسکالر، تو ہمارے اسکالر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے تھے. میں نے کہا نہیں دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے نہیں، دیتے ہیں. کچھ واقعات آدمی بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا، میں پہلے بھی شاید آپ کو سنایا، علامہ اقبال نے کہا نیاز الدین کو خط لکھا، کہا میرا ایمان یقین کامل ہے میرا. حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے غلاموں کو 14 صدیاں پہلے نوازتے تھے، اسی طرح آج بھی نوازتے ہیں اور نواز سکتے ہیں. تو لوگوں نے کہا علامہ صاحب اگر یہ بات ہے تو آپ کھل کے کریں، جلسوں میں کریں، آپ کیوں نہیں کرتے کھل کے جب جاتے؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ سارے لوگوں کا ظرف اور سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، کم ظرف لوگ اس پہ اعتراض شروع کر دیں گے. دوستو، یہ جو نعرہ لکھا ہوا ہے ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. میں نے اپنی زندگی کے 65 سال اس پہ گزار دیے. آج باوضو تہجد کی نماز سے لے کر اب تک میری زبان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہی رہا. میں نے پرسوں کہا تھا کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد نہیں، مجھے ایک صرف بات مجھے یاد ہے. ایک شخص کے بارے میں نے بد دعا مانگی ہوئی ہے، اس کو میری بد دعا نہیں لگی ابھی تک اس ملک میں. چہرہ اس کا بدل گیا. تو اسلم سلیم ہمارے دوست ہیں نا جو ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے، وہ مجھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنانا ہے، اس کو آپ نے بد دعا دی ہے، اس کا چہرہ بدل رہا ہے، پتہ نہیں اس کا چہرہ انسانوں والا نہیں رہے گا. مجھے نہیں یاد میں نے زندگی میں کوئی دعا مانگی ہو یا بد دعا مانگی ہو میری قبول نہ ہوئی. آپ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو 1,00,000 سے ضرب دے دیں، آپ کے گناہوں کو میرے زیادہ ہے. میں اتنا گناہ گار ہوں، میں اتنا عاجز آدمی ہوں. اس کے باوجود یہ جو بات اگر آپ اپنے سینوں پہ نقش کر لیں گے نا، آج سے عہد کر لیں، اس پہ عمل کریں گے، کمی آئے، زندگی چند روزہ ہے، ہم نے اکٹھے ہونا اسی طرح میدان حشر لگنا ہے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، میرا گریبان آپ کے سامنے ہوگا، پکڑ لینا، کہنا ہم نے حضور سے غیر مشروط محبت کی تھی، لامحدود وفاداری کی تھی، فلاں چیز میں ہمیں کبھی آ گئی. کسی شخص کوئی نعمت مجھے یاد نہیں کہ میں نے سوچی بھی ہو اور وہ مجھے نصیب نہ ہو گئی. سوچی. یہاں آپ کی اس تقریب میں میں حوالہ نہیں دے سکتا، ایک شخصیت موجود ہے، ایک نعت پڑھ رہی ہے، کسی محفل میں نعت ہو رہی ہے کہ
کیا بول ہے جی اس کے منیر قصوری کے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب میں کیسے جھکوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں. یہ نعت تھی. مجھے کسی نے کھول کے تقریب سے، میں گھر بیٹھا ہوا تھا، یہ 4 روز پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. میں عقیدہ تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں بہت رویا، اتنا رویا کہ داڑے مار مار کے اپنے کمرے سے رو رہا تھا. تو باہر میرا بیٹا اسامہ غازی اور انس وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سمجھا شاید کوئی درد جیسے ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے، رو رہے ہیں. جب انہوں نے کمرہ کھول کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اپنے پرانے کام میں لگا ہوا، واپس چلے گئے. اب میں رو رہا ہوں اور میں نے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے رہا نہیں جاتے، آپ مجھے بلا رہے ہیں جلدی سے. میں آپ کی بارگاہ پاک میں حاضری چاہتا ہوں، حالانکہ ہر سال مجھے سرکار بلاتے ہیں، اور کیسے بلاتے ہیں، کتنی کرم نوازی کرتے ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ باتیں نہیں بیان ہو سکتی. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ کوئی خدا نخواستہ ریاکاری کا پہلو ہے، کوئی دکھلاوے کا پہلو. میں تو چھپتا ہوں، باوجود ٹیلی ویژن تو کام کرتا ہوں، میں اپنا ٹیلی فون نمبر نہیں دیتا لوگوں کو بہت زیادہ نہیں ملتا. اس سے بھی نفس جو ہے اس میں فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے. اس بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ عہدے دیکھے جاتے ہیں، نہ دولت دیکھی جاتی ہے، بس دل دیکھے جاتے ہیں. تو دل میں اخلاص، وہاں سکہ یہ چلتا ہے، پاؤنڈ ڈالر نہیں چلتے، سکہ چلتا ہے. پتہ نہیں ملنگ جو ہے یہ ہم سے کتنا آگے، وہاں یہ چلتا ہے، دل دیکھے جاتے. ابھی میں رو رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، اور میں نے دیکھا تو ٹیلی فون سعودی عربیہ سے. وہاں سے میرے ایک دوست جو ولی کامل ہے، ان کا مجھے فون آتا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور سامنے گنبد پاک کی جو ہے زیارت کر رہا ہوں، اور آپ کا سلام اس بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو میں نے اور رونا شروع کر دیا. میں نے کہا اتنی جلدی، ابھی تو میری درخواست مکمل ہی نہیں ہوئی. کچھ دیر بعد میں نے کہا ان کو، جاوید بھائی مزانی، آپ مہربانی کریں میری یہ چٹھی لے جائیں، کچھ الفاظ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیے کہ یہ جا کے ابھی پہنچا دیں. آدھے گھنٹے بعد مجھے ان کا فون آتا ہے کہ میں ابھی گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی چٹھی آپ کے الفاظ میں نے پیش کر دی. اگلی بات نہیں کی جا سکتی، اگلی بات آپ کو نہیں عرض کر سکتی. اس بارگاہ سے صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلق قائم کر لو. یہ دنیاوی تعلق، یہ دنیاوی شان و شوق سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ. یہ دنیا بھول جاتی ہے. یہ میں نے پتا ہے کہاں کہا شیخ، اس رمضان میں جو گزرا ہے، میں باب جبریل پہ بیٹھا ہوا تھا باہر، باب جبریل کے دروازے کے اوپر. گداؤں کا کام ہے نا کہ جا کے سخی کے دروازے کے باہر بیٹھ جانا، صدا لگانی. ایسے بیٹھا ہوا ایک دم میرے ایسے جیسے نازل ہوتا ہے. میں نے کہا یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے. سیدنا بلال اکشی رضی اللہ غریب، آج انہی کا ذکر ہو رہا ہے، عاشقوں کے سردار. ایسے عاشقوں کے، پھر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ غریب تھے، کھانے کے لیے صحابہ کے پاس روٹی نہیں اس وقت ہے، تربیت کا مرحلہ ہے. پھر وہ دن آیا کہ اتنے مال و دولت آئے، دینے والے تھے، مدینہ کی گلیوں میں لینے والا کوئی نہیں تھا. دینے والے تھے، مال تھا، خزانہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ خزانے لوٹتے نہیں تھے، وہ نہیں خزانے لوٹتے تھے، وہ غریبوں کو دیتے. وہ بینکوں میں نہیں پیسے جمع کراتے. بعد میں ایک بات آپ کو میں عرض کر دوں، جو لوگ اس پاکستان کا مال و دولت لوٹ رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، ان کی نسلوں کو بھی وہ کھانا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ آپ کو کیوں ملی؟ شفیق قادری کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. 1929 میں غازی علم الدین شہید نے جہنم رسید کیا تھا گستاخ رسول کو، راجپال کو. پتہ ہے نا آپ کو، یاد ہے؟ راجپال کو 1929 میں جہنم رسید کر دیا. 1935 میں غازی عبد القیوم شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں عدالت کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا، عدالت کے اندر جا کے اس کو قتل کر دیا، اس کو جہنم رسید کر دیا.
غازی علم الدین شہید کو بھی آپ کو پتہ ہے پھانسی ہوئی، شہادت نصیب ہوئی. غازی عبدالقیوم کو بھی شہادت نصیب ہوئی. روز لوگ کہتے ہیں جی علامہ اقبال قائد اعظم کے ہم نقش قدم پہ چل رہے ہیں. علامہ اقبال کے پاس لوگ آئے وقت بناتے کراچی کے، انہوں نے کہا آپ کا وائسرائے دوست ہے، اس کو کہیں اس سائے موت کو عمر قید میں بدل دے. علامہ نے کہا غازی عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگے اسے ملے اصل میں؟ چلے ملاقات ہوئی ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اگر میں زندہ رہا تو میں غازی ہوں، مر گیا تو شہید ہو جاؤں گا. وہ تو کہتا ہے میں نے اپنی جان دے کے یہ مقام خریدا ہے. تو علامہ نے کہا جو آدمی زندہ رہا تو غازی، جو دنیا سے چلا گیا شہید ہو جائے گا. میں اس کے لیے جا کے بھیک مانگوں ایک انگریز سے. تو علامہ نے ایک نظم لکھی بڑی مشہور، اس کا عنوان رکھا ہوا ہے لاہور اور کراچی. لاہور سے مراد غازی علم الدین شہید ہے، کراچی سے مراد غازی عبدالقیوم شہید ہے. تو علامہ نے لکھا ان وقت کے لوگوں سے کہا کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر. ایک بات ذہن میں رکھو، کل میں نے ایک جگہ لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ ماں نہیں مرتی، باپ نہیں مرتے، سمجھ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں دفنا دیا ختم ہو گئے. میں نے کہا کوئی زمانہ تھا ہم کسی جگہ تھے نا، پھر ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں آ گئے، ماؤں کے بطنوں میں آ گئے. پھر اس دور کا میں نے کہا یاد ہے تمہیں؟ نہیں یاد. ایک اس کے بعد ہم اس دنیا میں آ گئے، اب ہے، اب ہمیں سارا کچھ یاد ہے. تو اگلی دنیا میں ہم نے جانا ہے، وہ ایک جہان ہے، وہ ایک دنیا ہے، ختم نہیں ہو جانا. یہ جو تصور ہے نا کہ جی بندہ مر گیا تو مٹی میں مل گیا، یہ والی بات نہیں ہے، یہ تو منتقلی ہے، ایک اور عالم ہے. وہاں جب جاتے ہیں، اسی لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے کسی عزیز کو دوست کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہو، وہاں اتنی دیر تک قیام کرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہیں کر دیا جاتا. کیوں؟ وہ ایک نئے جہان میں گیا ہوا ہے، ابھی اس سے کلائمیٹائز نہیں ہو سکی، واقفیت نہیں ہو سکی. تمہارے ساتھ تو ہے نا اس چیز، نہیں اس جہان سے گیا ہے تو وہاں کھڑے رہو تاکہ وہ اس جہان کے ساتھ اچھی اس کی واقفیت ہو جائے، اس کا دل لگ جائے. تو موت، میں نے کہا ماں اور باپ مرتے نہیں ہیں. تو جو شہید ہوتا ہے اس کا تو درجہ ہی براؤل برا ہے، شہید کا درجہ براؤل برا ہے. وہ تو جنت میں جا کے میرے کھا رہا ہوتا ہے، جنت میں موجے کر رہا ہوتا ہے. تو علامہ نے کہا تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں خون جن کا حرم سے بڑھ کر، ان کا تو خون ہے، اس کی قدر حرم سے بڑھ کے ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب چلے آتے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن سوچا، خیال آیا کہ میں ہر وقت مسجد نبی میں بیٹھا رہتا ہوں، کاروبار چاہیے. چلے گئے منڈی میں، پروفیسر صاحب بہت اعلیٰ، یہ تو عربی بارات کے بھی حافظ ہیں، وہاں چلے گئے اور جا کے سادہ کے کاروبار میں لوگوں کا تو دنیا سے اس کا تعلق نہیں تھا. کھجوریں دیکھی کہ سستی جو ہے نا وہ لے لی. اتنی کھجوریں کالی رنگت والی، وہ ذرا زیادہ آ گئی. جو مہنگی کھجوریں تھی لمبی آپریشن ٹائپ، وہ مہنگی تھی، وہ چھوڑ دی ہے. کھجوریں نہیں لے کے آگے بیٹھ گئے بازار میں. سارا دن بیٹھے رہے. جو بندہ گزرے وہ کہ آپریشن ہے، فلانی کھجور ہے، فلانی ہے، ادھر دیکھے وہ گئے یہ کالی کھجور ہے، چھوڑے جی اس کو کیا کسی نے خریدی. شام کو آگے ذرا چہرہ جو تھا آپس بولتا ہوا پریشان. عزیز سے پوچھا بلال کیا ہوا؟ یہ رسولہ کاروبار کے لیے منڈی گیا تھا، وہاں سے جا کے کھجوریں خریدی تھی، اور میری کھجور کسی نے خریدی نہیں. وہ چھوڑ گئے کہ یہ کالی ہے اور چھوٹے سائز کی ہے، لمبی اعلیٰ کھجوریں وہی لوگ خریدتے رہے. اور میں بلال بس تم کو بناوٹ نہیں، جو کھجوریں تمہاری ہیں قیامت تک یہی سب سے مہنگی ہوگی. لوگ ڈھونڈیں گے اجوا کدھر ہے، یہ کالے رنگ کی کھجور سب سے مہنگی کھجور کون سی ہے بتاؤ؟ اجوا. دل کا علاج، دل کے امراض جن لوگوں کو ریکمینڈ ہوتا ہے کہ جا کے تم بائی پاس کراؤ، ان کو کہا جاتا ہے روز 7 اجوا اور اس کی گٹھلی پیس کے وہ استعمال کرو، تم درست ہو جائیں. اجوا سب سے مہنگی کھجور دنیا میں، ترس رہے لوگ اس اجوا کے لیے. یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو وابستہ ہو جاتا ہے پھر اس کا مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
آدھی دنیا پہ حکومت، اس وقت جتنے اسلامی ممالک ہیں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اتنی حکومت تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اربوں اجم پہ حکومت، اتنا بڑا شہنشاہ۔ کہتے کیا تھے؟ بعض بار گزرتے ہوئے ایک وادی سے رونا شروع کر دیا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا وہ وقت یاد آتا ہے کہ یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو میرا والد میری پٹائی کرتا تھا تو میں صحیح اونٹ نہیں چرانے آتا۔ آج پوری دنیا میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سیدنا فاروق اعظم سے ہے۔ اب گاندھی کی آپ کو بات سناؤں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، عظمت کیا ہے کہ دشمن بھی آپ کے نغمے گائیں، دشمن بھی آپ کی تعریف کرے۔ اور یار چاہے دشمنوں کی صفوں میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذرا سی محبت دکھا دیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہو، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ابو لہب کتنا بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی میلاد کے موقع پر، آپ کے دنیا میں تشریف آوری پر اپنی لونڈی کو کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ 6 دن عذاب ہوتا ہے، 7ویں دن وہیں سے عذاب میں تکلیف ہوتی ہے، اس انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ نور بہت مشہور شاعر تھا، وہاں کا بڑے سنگیت کا گزر رہا تھا تو میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا تھا مسجد میں، وہ بھی اندر چلا گیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ مولوی صاحب کا دفاع ہو، جو ہمارے علماء کے پاس ایک مزاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا باہر نکل۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے میرا حاشی پہ ایک شعر پڑھنا، آپ کی اجازت ہے مہربانی کرے پڑھ لیں۔ کہا پڑھو۔ اس نے کہا دیر سے نور چلا، نور اس کا تخلص، دیر سے، دیر کہتے ہیں ہندوؤں کا جہاں عبادت گاہ کرتے ہیں ان کا مندر، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری یہ معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جب مر گیا نور، 100 تین انہوں نے استعمال کیے اس کو جلانے کے لیے گھی اور تیل کے، نہیں آگ لگی۔ آخر تنگ آ کے لوگوں نے مشورہ دیا اور اس نے وہ نعت کے شعر لکھے تھے، اس کو آگ نہیں پکڑ، اس کو دفن کر دو، اس کو زمین کے سپرد کرو۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں ہوگی وہ دل کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ سب سے بڑھ کے دولت ہے، اور یہ دولت تبھی آئے گی جب یہ محبت اس طرح کی ہوگی۔ سب سے بڑھ کے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنے ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ اور یہ بات عام مسلمین کے لیے، صحابہ کے لیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم فرمایا تم بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ کرنا۔ تو میں بات سنانے لگا تھا گاندھی کی، وہ فاروق اعظم جن کو بکریاں عورتیں کہتی تھی کہ فاروق اعظم اس طرف گیا وہ اپنی بکریوں کو ذرا جانے دینا، وہ بڑا جلالیہ مار دے گا، ویسے غصے سے بکریوں کو مار دے گا۔ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس راستے سے فاروق گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ گاندھی کو بلایا یونیورسٹی میں تقریر کے لیے، آسٹیریٹی ڈرائیو شروع ہوئی ہندوستان میں، سادگی کا گاندھی گیا لیکچر دینے کے لیے، سوچ رہا ہے راستے میں، کہہ رہا ہے کہ میں راما کی مثال دوں، کوئی مثالیں مجھے تو ملی نہیں، کرشنا کی مثال دوں، کس کی مثال دوں؟ جب اس جلسے میں پہنچتا ہے، بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، آسٹیریٹی ڈرائیو شروع ہوئی تھی انڈیا میں، کھڑے ہو کے کہتا ہے I am not going to mention the name of Rama and Krishna۔ میں آپ کے سامنے راما اور کرشنا کی بات نہیں کرنے آیا۔ کیوں؟ کہتا ہے perhaps they were not historical personalities۔ مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں تاریخی شخصیات وہ تھی بھی کہ نہیں، ایسے گھڑی نہ ہو راما اور کرشنا کی باتیں گھڑی ہو، but I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar۔ میں مجبور ہوں میں تمہارے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر کی مثال دوں۔ دو they were masters of vast empires،
اگرچہ وہ بہت بڑی حکومتوں کے سربراہ تھے، بٹ دے لیو دی لائف آف پاپر، لیکن انہیں فقیرانہ زندگی بسر کی۔ اگر سادگی سیکھنی ہے تو گاندھی کہتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق سے سیکھو۔ تو دوستو یہ شان ہے، انہوں نے فرمایا پروفیسر نے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہے کہ نہیں سارے؟ آپ سارے فدائی ہو گے نہیں؟ کرستے ہو گے نہیں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندی زیارت کرا؟ جس کو زیارت ہو گئی بس اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور زیارت ہوگی یقیناً آپ کو ہوگی، صرف اپنا گھر صاف کریں، اپنا گھر صاف کریں۔ گھر صاف نہیں ہوگا، برتن صاف نہ ہو تو آپ خود اپنے گھر میں دودھ نہیں استعمال کرتے، آپ کہتے ہیں برتن صاف نہیں، پہلے دھو کے لاؤ اچھی طرح سے۔ چاہے کوئی دے دے آپ کو گلاس میں پانی پینے لگتے، کہتے اٹھا لو یہ گلاس پہلے صاف کر کے لاؤ، اس میں پانی ڈالنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد جو ہے اس کے لیے دل پہلے صاف تو کرنے پڑیں گے، اور دل کیسے صاف ہوں گے؟ کلمہ طیبہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درود پاک پڑھو گے تمہارے قلوب صاف ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ گزشتہ 26 برس سے میں پڑھ رہا ہوں جو آپ کے سامنے، آپ نے جاتے ہوئے سب لے کے جائیں، اس کو آج پڑھو۔ 12 ربیع الاول کا وظیفہ ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اتنی نعمتیں جو آپ کے تصور میں نہیں ہوگی۔ تو دوستو آج کا پیغام، یہ میلاد کی محفلیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا آج جب میں ٹیلی ویژن پروگرام کر رہا تھا، پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر اکیل بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کالر نے میں ٹیلی فون کیا، اس نے کہا جی کل ہم نے کسی ٹیلی ویژن پہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ میلاد شریف کی کیا محفلیں کرتے ہیں، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، فلاں نہیں۔ ان کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کھانے پینے کا پروگرام ہے، اس لیے یہ لوگ محفل کرتے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ رب کا وعدہ ہے، دنیا کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں، جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، سورج واپس لوٹتا رہا ہے سرکار کی انگلی کے اشاروں سے، سورج بدل سکتا ہے، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا فرمان، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اب اللہ کے شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے۔ دنیا میں ابھی تک سائنس نے بڑی ترقی کی، آنکھ نہیں بنا سکتی، وہ پتھر کی آنکھ تو انہوں نے بنا لی، پلاسٹک کی بنا لی، اصلی آنکھ نہیں بنا سکی۔ یہ دانت خراب ہو جائے، سائنس پوری کوشش کر چکی ہے، یہ دانت نہیں بنا سکتی۔ یہ بال پوری کوشش کر لی، بال ابھی تک نہیں بنا سکے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ بال کیا ہوتا ہے؟ معمولی چیز، بال نہیں بنا سکے جو رب نے بنایا بال۔ یہ کان، اس کا پردہ کوئی نہیں بنا سکا جیسا رب نے بنایا، کہ بنایا ہے، پتہ ہے نا تمہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اولاد، یہ بچے کھیل رہے ہیں، جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں تم دیکھتے ہو اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، کتنا خوش ہوتے ہو، کتنی محبت ہے ان سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ گھر ماشاءاللہ لکھا ہوا، یہ میلاد ہے سامنے ہمارا، اتنا خوبصورت ایم پی اے صاحب کا گھر، وہ نعیم خان کا گھر نظر آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے عطا کیا، رزق روز کھاتے ہو، اللہ کے شکر۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جس میں رب کو ناز ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، جو جنت کا مالک رب ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان وہ ہے جس میں مجھے ناز ہے اور احسان جتلایا ہے تمہیں۔ شرم کرو، میں نے تمہیں کتنا بڑا تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تو احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔
महबूबी कैसा दिया है, कैसा एहसान मैंने किया है। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना क्या वैसा दूसरा आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना क्या वैसा दूसरा आईना, न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। ऐसा महबूब तुम्हें अता किया है तो मेरा शुक्र अदा करो। हम क्या करते हैं मनासी में, या अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है, तूने हमें ऐसे पैगंबर दिए, ऐसे आका दिए। कैसे आका? 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, 315 वो थे जिन पे किताबें नाजिल हुई, 315 किताबें नाजिल हुई। 1,24,000 अंबिया आए, 1,24,000 में हर एक में क्या कहता रहा, या अल्लाह एक करम नहीं करता मेरे ऊपर, अपने महबूब का उम्मती बना दे मुझे। या अल्लाह शफीक कादरी की तरह मुझे कर दे। और तुम में से एक एक सोचेगा जाके, अंबिया तुम्हारी किस्मत पर रश करते हैं कि अल्लाह के महबूब की उम्मती है, मुफ्त में मिल गई। ये दिन हमारी सारी जिंदगी गुजर जाए अल्लाह के हुजूर सजदे करते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए, और आपका एहसान दे सकते हो। अल्लाह ने वादा किया है मेरा शुक्र अदा करोगे ज्यादा दूंगा। हम अल्लाह से कारोबार करते हैं भाई, तुम्हें नहीं समझ। और हम सियाने लोग हैं, मैं हाईकोर्ट का जज रहा हूं, हजारों किताबें पढ़ी है, मुझे नहीं पता मैं एक लफ्ज अगर आपके सामने गलत आज कह दूं, क़यामत के रोज मुझे जवाब देना होगा। मैं तुम्हें शिर्क की तालीम दूंगा। जिस आदमी ने सारी जिंदगी अपनी कुरान हदीस और कुतब पढ़ने में सर्फ कर दी, औलिया की किताबें पढ़ने में, वो आपको शिर्क का दर्स देगा। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुस्तफा की बस हमारे काम आई। ये शुक्र करती है, या अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है। ये सब रंगीनियां, ये कलियां, फूल, गुंचे, रंगबू, मौके सबा क्या है? और नबी के हुस्न की खैरात है, इसके सिवा क्या? अब तो जिक्र करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए, या अल्लाह ऐसा शाफे पैगंबर दिया। क़यामत के रोज जिस वक्त तुम आओगे उस दिन पता चलेगा, सारी उम्मतें खड़ी होगी, फिर पता चलेगा। जाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उम्मती उनके पास, जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, दाऊद अलैहिस्सलाम के, इलियास अलैहिस्सलाम के, यूसुफ अलैहिस्सलाम के, सब जाएंगे। और जनाब मेहरबानी करें, पहले सब भूल आ गई, आगे बढ़ो भाई, आगे जा, आज बड़ा मुश्किल वक्त है, आगे बढ़, आगे लग। एक जात खड़ी होगी और मैं जाना, हाँ और मैं तुम्हारे लिए आ जाओ, आ जाओ सारे, आ जाओ। कैफ टोलकी ने कमाल की बात कही थी, उसने कहा अच्छे उनके हैं तो क्या बुरे किसके हैं? अच्छे उनके हैं तो क्या बुरे किसके हैं? अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी सारी। आखिर में अख्तर शिरानी का वाकया पहले भी आपको एक दफा सुनाया था 2 साल पहले, आखिर में फिर सुनाना है, आपको समझ आ गया। अख्तर शिरानी हाफिज महमूद शिरानी के बेटे थे, प्रिंसिपल थे हाफिज महमूद शिरानी ओरिएंट। अच्छा जी ठीक है। एमपी साहब फरमाइशी तकरीर मुझसे सुनना चाह रहे, मेरा मिजाज होता है जिस तरह निकल जाऊँ उस तरह भी गुफ्तगू चली जाती है, कोई पक्का ठक्का वो निज़ाम नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना, उलमा हमारे आते कहते हैं वो आपके ज़ौक़ मोहब्बत कशा नहीं आई, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, वो फिक्रे ज़रूर हर जगह कहते हैं, मुझे नहीं पता होता। मैंने जाके ये आज मेरे साथ थे तो हमने 2 घंटे की ट्रांसमिशन की है, कोई लिखा हुआ सवाल नहीं था, कोई लिखा हुआ हमारे पास कोई मुसद्दा नहीं था, बस बैठ गए और काम शुरू हो गया। तो वही मेरा अंदाज होता है गुफ्तगू करने का। अख्तर शिरानी हाफिज महमूद शिरानी प्रिंसिपल ओरिएंटेड कॉलेज के बेटे। मेरा गला चूंकि बहुत आपको पता ना खराब है, मैं बड़े जोर से बोल रहा हूँ तो इसलिए ये चाय पी रहा हूँ, वरना मैं कभी ये गुस्ताखी ना करता। आप अगर आपकी मौजूदगी हो, आपकी इजाजत से तो गला थोड़ा चल जाए। तो हाफिज महमूद शिरानी जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे, बड़े नेक आदमी थे। बेटा सोबत में बैठ गया, ये सोबत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को लाओ मिलाद पाक की महफिलों में, मोहब्बत रसूल इनको अता कर दोगे, इनके दिलों में बैठ जाएगी, ये फिर भटकेंगे नहीं, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। तुम्हारी इज्जत भी तब करेंगे जब तुम रसूलुल्लाह की इज्जत करोगे।
मैं कसम खा रहा हूं, एक बहुत बड़ा आलमी दीन मेरे पास, उनका दोस्त आया शिकायत लेके कि उनके बेटे ने उनको थप्पड़ मारा है और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो कह मेरे भाई साहब को दुआ कर दे। मैंने कहा उसको कहा बुजुर्गों की इज्जत किया करे, वो जब औलिया का नाम लेता है इज्जत से नहीं लेता तो उसका बेटा उसको थप्पड़ ही मारेगा। मैंने कहा मेरे अल्लाह के फल से 3 बेटे हैं, तीनों बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा कदावर है, जुर्रत है मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी कर जाए। तुम इज्जत करोगे उस बारगाह की, उस बारगाह जो गुलाम बनोगे सारी दुनिया तुम्हारा गुलाम बन जाएगी। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में जा रहे हैं, भूखा शेर सामने आ गया, बबर शेर। जब आया ये अकेले थे हजरत सफीना, शेर ने दूर से देखा, उसने कहा जी शिकार आ गया, ऐसे दौड़ के आगे बढ़ा। सफीना रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये मुनी साहब बैठे हैं प्रोफेसर, उन्होंने कहा मैं मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ बबर शेर ठहर जा, मेरा तारुफ सुन ले फिर मुझे खा लेना, हमला करना। तारुफ में आई है कि मैं हजूर का गुलाम हूं। जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, दोनों लातों में आगे चल पड़ा, उनके आगे चलना शुरू हो गया शेर। ये मकाम होता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और गुलामी का। आखिरी बात, अब शफीक साहब ने तो बहुत लंबी बातें कह दी, मैं आपको मुख्तसर सुना। अख्तर शिरानी बुरी महफिल में बैठा, शराब का आदी हो गया, बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। एक दोस्त के घर गया हुआ, तो जैसे हमारे MPA साहब का घर है सामने, खवातीन की महफिल हो रही, एक जगह ये बैठ के जाके बैठे, अंदर खवातीन की महफिल मिलाद है। अब वो आपको पता ना बाजू का इस तरह के भी हमारे यहाँ अशार लोग पढ़ जाते हैं कि वो मेरा एक दोस्त होता था, तो वो बड़ा सुनाता था दिलचस्प बात, कैसे हमारे गाँव में महफिल हो रही है, बंदे पढ़ रहे हैं ना, गड्डी आई है तूड़ो तूड़ मियाँ, बिच बैठे पाक रसूल मियाँ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह का सती कलाम जो कोई पढ़ रही होगी और इस तरह का कलाम पढ़े। अख्तर शिरानी ने कहा यार ये क्या फजूल कलाम पढ़े, कोई कलाम पढ़ना चाहिए हजूर की बारगाह में। उन्होंने कहा फिर तू दस दे कैसा कलाम पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा दो फिर। अख्तर शिरानी ने कैसा कलाम लिखा, मैंने कहा कि अल्लामा अब्दुल रज़ावी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली अल्लाह वजीराबाद वाले, वो अपनी तकरीरें 100 तकरीरें अगर थी तो 60 में ये शेर पढ़ते थे, क्या हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने। अख्तर शिरानी, हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने, और जमीन को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया, जमीन को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। अगला शेर यार उस पर मैं खत्म करना चाहता हूँ, बगौर से सुनो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो लड़कों, छोड़ दो इस बात। अगला शेर सुनो और सब अपने लिए भी ये पढ़ो। कहता है मजा जब है कि जाए खुल्द में हम इस तरह अख्तर, मजा जब है कि खुल्द जन्नत को कहते हैं, मजा जब है कि जाए खुल्द में हम इस तरह अख्तर, कहे हुए मोहम्मद का वो मस्ताना गुलाम, कहे हुए मोहम्मद का। मजा जब है और ये होना है, ये इंशाअल्लाह ताला होना है। और यकीन रखो अल्लाह कहते, अल्लाह फरमाता है, मैं हदीसे कुदसी अल्लाह फरमा रहा है, मैं मोमिन के गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। आपने यकीन आज कर लेना है कि हमने जाना है जन्नत में। मजा जब है कि जाए खुल्द में हम इस तरह अख्तर, कहे हुए मोहम्मद का वो मस्ताना गुलाम, वो मस्ताना गुलाम, बड़ा मस्त खड़ा हो गए, कहे हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मस्ताना गुलाम है। ये मस्तों का कोई पता नहीं है, इनका काम बहुत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज लोग मेरी उम्मत में ऐसे बाल बिखरे हुए, कपड़े बिल्कुल बेचारों को सीधा इस तरह के मलंग हो गए, लेकिन अल्लाह क्या, लोगों के पास आएंगे, लोग उनको दूर करेंगे, धक्के देंगे। ये मेरा वाकिफ इसलिए ना बना था, IG साहब बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे, बड़े बड़े सरमायादार MP MN मिनिस्टर बैठे थे, ये आए इसको धक्के दे और बाहर निकाल दे।
मैं बैठा हुआ था, उसने मुझे बुखार था, चादर दी थी, मैं इस फंक्शन में मेहमान एक सूसी था, और मैंने कहा इस बंदे को लाओ, क्या बात है, क्यों धक्के मार रहे? कह ये पागल है, मलाही है, और ये कहता मैंने नात पढ़ ली। तो मैंने कहा पढ़वाओ। वो कह दी जी इसके अल्फाज भी ठीक नहीं, आवाज़ भी ठीक नहीं। मैंने कहा लाओ इसको। पहले मैंने तकरीर ही करी कि अब मैं तकरीर करूँगा। मैंने कोई 4 घंटा तकरीर इस मौजूद पे की कि ये मलाही जो है ये हमसे तुम्हें क्या पता उस बारगाह में ये कितना मशहूर है। ये ध्यान करना चाहिए, उस बारगाह में रंग नहीं, पौधे नहीं देखे जाते, बस जो है वहाँ पे फूल देखे जाते हैं। बस हाफिज नजरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अशार पे मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। भाई केक वालों 1 मिनट के लिए बैठे आ जाओ। लेके आए हैं केक 12 पाउंड बसली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल के हवाले से 63 पाउंड। अच्छा माशाल्लाह सरकार की आप तस्वीरें डाल के जाइए। चलो किबला माशाल्लाह रास भाई पहले बात सुनना। हजरत दाग जहाँ बैठ गए और बल्कि आशिकों के बारे में ये कहा जाता है, सुनो गालिब कह गया, कमाल की बात याद आई। मिसाल नक्शे कदम बैठ हुए जाना में, जब उस बारगाह में जाओ, कभी देखे आपने रेत के या मट्टी कच्ची हो उसके ऊपर पाँव रखे तो निशान पड़ जाता है पाँव का, उसको नक्शे कदम कहते। क्या कहते हैं? नक्शे कदम। गालिब कहता है मिसाल नक्शे कदम बैठ हुए जाना में, मिटा सके तुझे लेकिन कोई उठा न सके। आशिक किस तरह बैठते हैं, मिटा सके तुझे लेकिन कोई न। उस बारगाह में बैठे हुए हैं ना, हमें कौन उठा सकता? हाँ देखो ये पीर सैयद नहीं बुला, और सैयद पीर साहब, पीर जी बहुत शुक्रिया आपका, कैसा शेर याद कराया। ऐज़ोफ मदद कर, ऐज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। ज़ोफ कमजोरी को कहते हैं, बुढ़ापे को भी कहते हैं। ऐज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहे उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। दरबान कहे उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। तो हाफिज नजरुद्दीन के दुआया अशार पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप भी सारे आमीन कहेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हम सब लोग जो है वो अर्ज़गुज़ार हैं। या रसूलल्लाह 12 रबीउल अव्वल ये आपका मोइज़ा है। लोग कहते थे तुम्हारी 12 है कि नहीं है, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम नहीं मानने वाले लो, मैं मनवाता हूँ। 12 रबीउल अव्वल 12 दिसंबर 12वां महीना कर लेगा। 12 रबीउल अव्वल 12 दिसंबर 12वां महीना पीर का दिन कर लेगा। ये वो दिन है हजूर सल्लल्लाहु जिस दिन रोजा रखा करते थे। अपने मिलाद की साहबा ने पूछा यार सुना ये पीर का रोजा ही आप क्यों रखते? तो मैं इस दिन मेरी पैदाइश ही, तो ये दिन हम इसलिए मनाते हैं, ये कोई बिदअत नहीं है। बस इस पर बहुत ज्यादा फिर कभी इंशाल्लाह ताला यार जिंदा सो और रोज 92 देखते हैं, मेरी गुफ्तगू सुनते हैं। हाफिज नजरुद्दीन का शेर इधर भी निगाह है करम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे एमपीए साहब का हुक्म है कि एक वाकया सुनाऊं, लेकिन अब वक्त कम है, तो मैं इस ख्याल से कि अब केक खाने वाले जो है वो भी बस तैयार बैठे हैं, इस तरह जो है हमला करने वाले होते शिकारी शिकार के लिए। तो ये सारे इधर भी नजर बेसहारों के बाली, निगाहों में है तेरी बख्शिश का आलम। निगाहों में है या रसूलल्लाह, निगाहों में है तेरी बख्शिश का आलम। खड़े हैं तेरे दर पे तेरे सवाल, खड़े हैं तेरे दर पे तेरे सवाली। जहां से मिली थी बुसैरी को चादर, जहां कैफ सामा थी रूहे गजाली, वही लेके आया हूँ कलियों के गजरे। तो जी ठीक है, वही लेके आया हूँ कलियों के गजरे, वही लेके पहुंचा हूँ फूलों की डाली। कभी जमाने में थी वजह नाजिश, कभी हमने दुनिया पे हुकूमत की थी। रोम ईरान ये सब जेरे नगीन थे हमारे, हमने यहाँ हुकूमत की थी। आधी दुनिया से ज्यादा पे हुकूमत की थी अब फारूक आजम के दौरान। कभी जमाने में थी वजह नाजिश, तेरे नाम लेबाओं की शान आली, मगर अब तो है इबरतों का फसाना, हम अहले मुसीबत की आशुक्ता आली। 2 पैसे का आदमी है, 2 टके का आदमी है, इंडिया का वज़ीर आज़म, वो हमारी उठ के बेइज्जती कर देता है रोज, और हम चुप किए हुए।
ہمارے اندر وہ بات نہیں، وہ جذبے نہیں۔ کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہمیں مصیبت کی آشفتہ حالی۔ اب آپ نے آگے دعا میں آمین کہنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر عطا ہو شان دوزر، ہمیں پھر عطا ہو شان دوزر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، دمکتے رہے تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی، دمکتے رہے تیرے، پولیس والے بھی کہو آمین، دمکتے رہے تیرے گنبد کے جلوے، یا رسول اللہ سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ وہ جالی سلامت ہوگی تو پولیس والوں تم بھی سلامت رہو گے، ہے جی؟ واہ 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 واہ۔ نثار اکبر آبادی نے آپ کے بارے میں کہا ہے، نثار اکبر نے کہا گیا ہے نثار آپ کے در کا جارو کش، نثار اکبر آبادی نے کہا، مدینہ سے گیا نا تو کہتا ہے نثار آپ کے در کا جارو کش، ہے نثار آپ کے شہر کا سنتری، ہے نثار آپ کے در کا جارو کش، ہے نثار آپ کے شہر کا سنتری، حضور کی بارگاہ کی سنتری ہوتی ہے۔ یہی جنت میں اللہ آپ کو یہی مقام عطا